معروف کرکٹر وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے جو کہ بولنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں. کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو، میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا، وہ بھی کرکٹر تھے نا، آج کل گئے ہوئے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی، شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے، جذبہ ٹھیک ہے، تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی، اتنی کو غلط کہنا چاہیے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے. علماء بتا دیں، بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا، ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے. امام رکوع میں جائے، ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ، صف میں شامل ہو. رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو. یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا، صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا، تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے، لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرسن، تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے، یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید، یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے. یہ غلطی، کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے. اس لیے آتا ہے مسجد میں، پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا پھر آنا، نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا، لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرسن، تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا، لالچ ہے، اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید، دوبارہ نہیں کرنا ہی. اس سے بڑی بات یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے. مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی، ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے. وہ مسجد میں آئے، کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے، فرش نہیں ہوتا تھا، تو مسجد کچی تھی، ان کو پیشاب آیا، انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو کیا آداب کا پتہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا، پرانا مسلمان ہے، حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی، کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے. آپ نے صحابہ کو روکا، رک جاؤ. ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو، پورا پیشاب کرنے. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا، اور پھر محبت سے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا، آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے. مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر. تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے بندوقیں لے کے، توپیں لے کے، اتنا زج کرتے ہیں. بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا، میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا، اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا، میں دین پہ آگے پھنس گیا ہوں.